اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، لاسٹ کلاس میں نا ہم نے جو ہے ایک غزوہ پڑھا تھا. جو غزوہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا لیکن اس کے بعد کے جو واقعات تھے نا وہ بہت اہم تھے. اب کیا ہوا کہ اس غزوے سے واپسی پہ عبداللہ بن ابی نے جو ہے وہ بہت عجیب عجیب باتیں کی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ میں عزت والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ عزت والے نہیں ہیں. اس طرح کی ڈس ریسپیکٹفل باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں اس نے بہت زیادہ. اچھا، اس کے علاوہ نا واپسی پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سا واقعہ ہوا. اس واقعے کا نام ہے واقعہ افک. افک آپ کو پتا ہے افک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ ظاہر ہے آپ کو کیسے پتا ہوگا، افک تو عربک کا ورڈ ہے. اچھا، افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. یعنی ایک ایسی سٹوری ہے جس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے، لائے پہ. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے پہ جاتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قراندازی کرتے تھے. قراندازی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی پرچیوں کے اوپر نام لکھ کے نا تو ان میں سے ایک پرچی کو اٹھانا اور اس پہ دیکھنا کہ کس کا نام ہے. ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری وائفس زیادہ تھیں تو وہ ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے ایک کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اب جب اس غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچیاں ڈالی تو کس کا نام نکلا؟ حضرت عائشہ. ایگزیکٹلی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا. تو حضرت عائشہ جو تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں. اچھا، واپسی پہ کیا ہوا کہ ایک جگہ کے اوپر ان کو اپنی رفع حاجت کرنی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اپنی ہودج سے نکلی. ہودج جو ہوتا ہے نا ایک گھر سا ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا ہے، اونٹ کے اوپر رکھا ہوتا ہے، ایک گھر ٹائپ سا ہوتا ہے جس کے اندر بندہ بیٹھتا ہے نا. بیٹھتا ہے اور اونٹ چلتی جاتی ہے. ہاں، تو اس ہودج کے اندر سے آپ حضرت عائشہ باہر آئیں اور انہوں نے اپنی رفع حاجت کی. جیسے ہی وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا او مائی گاڈ میرا ہار ہی نہیں ہے، اب میں کیا کروں. پھر انہوں نے یاد کیا، پھر ان کو یاد آیا کہ ان کا ہار تو جو ہے ایک جگہ پہ، مطلب ان کو فیل ہوا نا کہ شاید وہاں گر گیا. لاسٹ ہو گیا. واپس بالکل وہ واپس گئی اس ہار کو دیکھنے کے لیے. جتنی دیر میں وہ ہار کو دیکھنے گئی اتنی دیر میں پیچھے والے آئے، ہودج کو رکھا اونٹ پہ اور وائویا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ وہاں سے چلے گئے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اب جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہ پریشان ہو گئی، اب یہ کیا ہو گیا. اچھا، انہوں نے دیکھا سارے لوگ چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب دیکھیں آپ کے لوگوں نے جو ہے وہ ہودج کو اٹھایا رکھا لیکن انہیں فیل نہیں ہوا. کیوں فیل نہیں ہوا؟ کیونکہ حضرت عائشہ بڑی سلم سمارٹ سی تھی، ان کا اتنا ویٹ نہیں تھا. بھاری چیز کو آپ اٹھاتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے، لیکن وہ سلم سمارٹ تھی اس ٹائم، ان کا اتنا وزن نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ ہودج میں کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. اب ظاہر ہے وہ جھانک کے تو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ عورت تھیں اور بری بات ہوتی ہے کہ آپ اس طرح ہودج کے اندر جھانکو کوئی ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے اسیوم کیا کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہوں گی، اور اس لیے تو ہم نے بس بنائی ہے اب جہاں پہ ہوتی ہے کیا. تو پھر کیا نا کہ حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے ہیں تو حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ وہ وہیں پہ نا جس جگہ کے اوپر ان کا اونٹ تھا اور جس جگہ کے اوپر ان کے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہیں پہ وہ چادر لے کے لیٹ گئیں. ہاں، اب وہ جب چادر لے کے لیٹ گئیں تو پھر ان کی آنکھ لگ گئی لیٹے لیٹے. انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ تھوڑے سے آگے جائیں گے تو یہ جب دیکھیں گے ہودج میں کوئی نہیں ہے تو یہ واپس آ جائیں گے مجھے لینے کے لیے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ لوگ مجھے واپس آ جائیں گے لینے کے لیے. اگر ٹیلی فون ہوتا تو وہ فون کر کے بتا دیتی کہ میں پیچھے رہ گئی، پیچھے رہ گئی ہوں. لیکن بہرحال وہ سوئے لیٹ لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی. تو اس ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ ایک صحابی جو ہے نا صفوان بن معطل ان کا نام ہے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے. یعنی قافلہ آگے آگے جاتا تھا، وہ پیچھے پیچھے آتے تھے. یعنی ایک ڈے کا آلموسٹ ان کا فرق ہوتا تھا قافلے سے. اور وہ دیکھتے تھے کہ کوئی چیز رہ گئی ہے، کچھ بھول گیا ہے، کوئی چیز وہ ہو گئی ہے، کسی کی گم گئی ہے تو میں اس کو اٹھاتا. اب یہ جب آئے نا حضرت صفوان، انہوں نے نا حضرت عائشہ کو دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا.
ٹھیک ہے. جب انہوں نے انا للہ پڑھا نا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی. اب انہوں نے سوائے اس جملے کے کوئی اور بات نہیں کی اور اپنا اونٹ جو ہے وہ آگے کر کے حضرت عائشہ کے سامنے بٹھا دیا. حضرت عائشہ اس کے اوپر سوار ہوئی اور وہ دونوں جو ہے وہ مدینہ کی طرف چل پڑے. اب قافلہ آگے 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 جا رہا تھا. جب یہ لوگ پیچھے سے قافلے کو ملے نا، کیونکہ حضرت صفوان جو ہے وہ قافلے کے یہی راستے پہ جا رہے تھے، جب حضرت صفوان اس قافلے کو ملے تو عبداللہ بن ابی منافق، اس نے دیکھتے ساری اسکینڈل بنا دیا حضرت عائشہ کا حضرت صفوان کے ساتھ. ہائی گندا ہے وہ بہت. اس نے تہمت لگا دی، بدکاری کی تہمت لگا دی. یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہاں بس انہوں نے اسکینڈل بنا دیا. دیکھیں اب دیکھیں حضرت عائشہ کے وہ ہسبینڈ بھی نہیں تھے، بردر بھی نہیں تھے، ان کا کوئی محرم رشتہ تو نہیں تھا حضرت صفوان سے، لیکن ایک حادثہ ہو گیا نا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی. اب حضرت عائشہ نے بھی جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا تھا. اب حضرت صفوان ان کو وہاں چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے تھے تو بے شک وہ اکیلے ہی دونوں مرد اور عورت، لیکن حضرت صفوان اب ان کو چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے تھے. نبی تھے نا؟ صحابی تھے. ہاں حضرت صفوان صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی تھے. اچھا وہ اب جب لے کے آئے تو عبداللہ بن ابی نے ان کے خلاف باتیں کرنے شروع کر دی. ظاہر ہے ہسبینڈ جب اس طرح کی ٹاک سنتا ہے تو وہ دکھی ہوتا ہے نا، اس کو برا لگتا ہے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ہوگا اس کے بعد ابھی سٹوری بگین. پھر کیا ہوا کہ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، پھر کافی سارے دن گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سن کے پریشان ہو رہے تھے بڑے. آپ نے اپنے صحابہ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کیا کہ تم لوگ کیا سوچتے ہو کہ میں حضرت عائشہ سے سیپریٹ ہو جاؤں، علیحدہ ہو جاؤں، یا پھر میں ان کے ساتھ ان کو اپنی بیوی بنائے رکھوں یا انہیں چھوڑ دوں. اس طرح سے انہوں نے مشورہ لیا. تو بعض صحابہ نے کہا آپ چھوڑ دیں، اور بعض جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں آپ ان کو اپنی بیوی بنائے رکھیں. اچھا ابھی کیونکہ نا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی روک دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساروں کے ریاکشنز دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ سب لوگ کیا کریں گے اب اس موقع کے اوپر. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے نا کچھ عرصے کے لیے وہی نہیں بھیجی. اب اس پہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی پریشان تھے بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کے سامنے نا عبداللہ بن ابی جو اذیت کی باتیں کر رہا تھا اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بات کرنی شروع کر دی. سچ ہے یا جھوٹ؟ نہیں، سچ اور جھوٹ تو دیکھیں کسی کے پاس کوئی دلائل نہیں تھے، لیکن عبداللہ بن ابی اس بات کو بہت زیادہ بڑھا رہا تھا نا، اور ہر ٹائم اسی ٹاپک کے بارے میں بات کرتا تھا. پھر اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی کی اس اذیت والی چیز کے اوپر ساروں کی توجہ دلائی تو اس میں کیا ہوا کہ کچھ صحابہ نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. اچھا وہاں پہ کیا ہوا کہ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے نا وہ کہتے ہیں بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹھ کے عبداللہ بن ابی کو قتل کر دو. اب ادھر صحابہ کی اور جو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مشکل سے اس معاملے کو ہینڈل کیا اور پھر کوائٹ ہو گئے. لیکن ظاہر ہے مسئلہ تو سٹل وہیں کا وہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو اپنی جگہ پہ تھے. اب حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ عنہا کہ جیسے ہی وہ غزوے سے واپس آئیں پورے 1 منتھ کے لیے وہ بیمار ہو گئی. اب وہ بیماری کی حالت تھی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر چل کیا رہا ہے، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سکینڈلز اٹھ رہے ہیں اور کیا میری عزت کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ بیڈ میں لیٹی وہ ہوں گی، سک تھی، وہ بیمار تھی، اس لیے تو وہ باہر جا کے نہیں ہو رہا. ویسے بھی بیٹا خواتین گھر میں ہی رہتی ہیں، لیکن اس ٹائم وہ بیمار تھی نا تو ان کو تو نہیں آئیڈیا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے 1 منتھ کے لیے. تو کیا ہوا کہ ایک دن نا وہ ایک صحابیہ تھی ان کے ساتھ گئیں باہر، ام مستح نام تھا ان کا. ان کے ساتھ وہ رفع حاجت کے لیے گئی تو جیسے ہی ام مستح کو ٹھوکر لگی نا، کیونکہ ظاہر ہے رات کے ٹائم وہ نکلے تھے تو جیسے پتھر وغیرہ آ جاتے ہیں تو آپ کا پاؤں ایسے اٹک جاتا ہے نا ایک جگہ کے ساتھ تو آپ گرنے لگتے ہو. تو جیسے ہی ان کا پاؤں اٹکا نا انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دی؟ کیونکہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ اسی سکینڈل کے بیچ میں تھا. ٹھیک ہے،
وہ بھی عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ کے اس اسکینڈل کو بڑھا رہا تھا، حالانکہ وہ بہت اچھا صحابی تھا، نبی اللہ تعالیٰ کو بڑے اچھے طریقے سے ماننے والا تھا۔ ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ ابھی بیٹا ان سب لوگوں کا پھر بعد میں کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا، لیکن بعض دفعہ انسان کے کمزور ایمان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کوئی نیک لوگ بھی جو ہیں وہ اسکینڈلز کا بعض دفعہ حصہ بن جاتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت نبی عائشہ صلی نے، اللہ علیہ وسلم تو نہیں بننا اسکینڈل۔ نہیں وہ ہی واز کوائٹ، انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر جو ہے جو باتیں ہو رہی تھیں اس کو بڑھایا نہیں، ہاں وہ پریشان ضرور تھے لیکن انہوں نے اس اسکینڈل کا حصہ تو نہیں وہ بنے بالکل بھی۔ تو جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بھئی آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں بددعا دی ہے، تب حضرت عائشہ کو پتہ لگا کہ میرے بارے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں باہر، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوا کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو اب ظاہر ہے ایک دم سے بندے کو یقین نہیں آتا۔ اب جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے امی ابو کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ اپنے امی ابو کے گھر گئیں، وہاں جا کے ان سے ساری معلومات اکٹھی کی کہ کیا چل رہا ہے باہر۔ اب چونکہ آپ دیکھیں کیونکہ جب لڑکی پریشان ہوتی ہے وہ تو نکل جاتی ہے اپنے گھر، اپنے پیرنٹس کے پاس جاتی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ پورا مہینہ حضرت عائشہ بیمار تھی تو انہوں نے ایک چیز ضرور نوٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت عائشہ پہلے بیمار ہوتی تھی اور ان کی لک آفٹر کیئر کرنا، بات پوچھنا، یہ وہ جس طرح کا رویہ تھا اس سے بہت ہی ڈفرینٹ رویہ رہا اس بار کی بیماری میں، یہ بات حضرت عائشہ نے ضرور نوٹ کی۔ کیوں کیا ہوا؟ وہ کیئر نہیں کرتے تھے بالکل؟ انہوں نے بہت پوچھا نہیں نا، جس طرح پہلے وہ ان کا کمپورٹمنٹو تھا نا، جس طرح پہلے ان کا رویہ تھا حضرت عائشہ کے ساتھ جب بھی وہ بیمار ہوتی تھی، اس بار اس سے بہت ڈفرینٹ تھا، جیسے ہوتا نا خشک خشک، بہت زیادہ پوچھا نہیں۔ اچھا اب اس میں کیا ہوا، کیونکہ دیکھیں وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے نا، وہ وہی کا انتظار کر رہے تھے، ان کو وے آؤٹ نہیں مل رہا تھا، باہر کی باتیں سن سن کے وہ پریشان ہو رہے تھے بہت زیادہ، ان کو اذیت تھی اپنی جگہ کے اوپر۔ اچھا اس میں کیا ہوا کہ اب حضرت عائشہ کو جب کنفرم ہو گیا کہ ہاں جی میرے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو شی واز کرائنگ روئے جا رہی تھی 2 دن 2 راتیں اور 1 دن تک وہ روتی رہی، رو رو کے ان کو لگتا تھا کہ ان کا جو سینہ ہے نا وہ پھٹ جائے گا۔ جب انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے نا پھر وہ وے آؤٹ نہیں نکل پاتا اس کا، تو پھر وہ اسی طرح پریشان ہوتا ہے اور پھر وہ روتا ہی رہتا ہے ہر ٹائم، رو رو کے اس کا دل کرتا ہے کہ بس اس کا جو سینہ ہوتا ہے نا وہ پھٹ رہا ہوتا ہے۔ بڑے دکھ کی سچویشن تھی حضرت عائشہ کی۔ پھر اس میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت عائشہ کے پاس، یعنی ان کے امی ابو کے گھر آئے، تو ان سے کہا کہ دیکھو اگر تو تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا تو تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور اگر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو برات ہے نا، یعنی تمہاری جو بے گناہی ہے، اس کو قرآن میں اس کو خود نازل کر دیں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو حضرت عائشہ تو ظاہر ہے وہ رو رو کے ان کا برا حال ہوا تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا اپنے پیرنٹس سے کہ جواب دیں، تو ان کے پیرنٹس نے کوئی جواب نہیں دیا اس چیز کا، تو حضرت عائشہ نے خود جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے اتنے اس پروپیگنڈے کو سنا ہے کہ اگر میں اس ٹائم یہ بھی کہوں کہ میں بری ہوں، یعنی میں نے کچھ نہیں کیا، تو بھی آپ لوگ ان باتوں کے اوپر یقین کر چکے ہیں، تو میرا کچھ بولنا اس ٹائم پہ آپ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، تو میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِیلٌ، کہ صبر جو ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر حضرت عائشہ نے بھی یہی رسپانس کیا کہ میں اس بات کے اوپر بالکل صبر کروں گی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات کہیں اور جو ہے وہ اس معاملے کو وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا ہے ادھر؟ کچھ نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ یہ بات کہہ کے حضرت عائشہ بستر پہ گئیں اور جا کے وہ لیٹ گئیں، سوئی نہیں تھی بیٹا، دوسری طرف ہو کے لیٹ گئیں کیونکہ وہ اس سے زیادہ بات کرنا چاہ نہیں رہی تھی۔ تو جب حضرت عائشہ دوسری طرف جا کے لیٹیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنی شروع ہوگی۔ اب جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوتی تھی، اس کے بعد جیسے ہی وحی ختم ہوئی تو وحی ختم ہونے کے فوراً بعد حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بے گناہی کے متعلق آیات نازل کر دی ہیں، یعنی تم بے گناہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں
حضرت عائشہ کی مدر کہتی ہیں کہ اٹھ کے تم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھینک فل ہو اور اس طرح نا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی بھائی جس نے میری برات نازل کی ہے. تو پھر انہوں نے کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی ایک یہ چیز تھی کہ لوگ میرے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے متعلق کسی صحابی کسی جو ان کی وائفز تھی نا اور باقی جو ان کی بیویاں تھیں ان میں سے کسی نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی. ان سب نے حضرت عائشہ کے کردار کی گواہی دی کہ یہ بہت نیک اور اچھی خاتون ہے. ٹھیک ہے. تو اس ساری سچویشن میں حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ میں تو اللہ کی حمد و ثنا کروں گی اور اللہ تعالیٰ کو تھینک فل ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری برات نازل کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی تھینک فل ہوں گی. تو بہرحال اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سچے ایمان والے تھے لیکن انہوں نے عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈے کے ساتھ ہو کر حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تھی, ان سب کا کیا انجام ہوا؟ ڈو یو نو دس؟ ان سب کو 70 کوڑے مارے گئے کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. آپ ایک بے گناہ عورت کے اوپر بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی ایویڈنس کے آپ اس کے اوپر تہمت لگا دو. ہاں ام مستح کے بیٹے کو بھی جو مستح تھا نا اس کو بھی 70 کوڑے مارے گئے تھے. تو اب دیکھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کیسے رسپیکٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے قرآن میں آیات نازل کی حضرت عائشہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ حضرت جو عبداللہ بن ابی تھا نا اس کے متعلق جو ہے اس کے اپنے جو لوگ تھے نا وہ سب بھی کہنے شروع ہو گئے کہ حضرت یہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا یہ ہر چیز کا غلط مطلب نکالتا ہے, پروپوگیٹ کرتا ہے, اس کو بہت برا بھلا کہنے لگ گئے. تو اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حضرت عمر کو کہا کہ دیکھو تم مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے اجازت دو تو میں عبداللہ بن ابی کو قتل کر دوں, لیکن حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عمر کو دیکھو اگر میں اس وقت آپ کو اجازت دے دیتا عبداللہ بن ابی کے قتل کرنے کی تو لوگ اس کے ہمدرد ہوتے, لیکن اب دیکھ لو کہ سچویشن اس طرح کی بن گئی ہے کہ اس کے اپنے ساتھی ہی اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم اب بالکل, کیونکہ جب بھی وہ کوئی پروپیگنڈا کرنے لگتا یا کوئی بھی بات کو بڑھانے لگتا تو اس کے اپنے ساتھی اس کو روکتے تھے کیونکہ ہر بار وہ جھوٹ کا ساتھ دے رہا تھا اور بغیر دلائل کے باتوں کو اٹھا رہا تھا. تو اس چیز کا جو سد باب تھا وہ اس کے اپنے ساتھیوں نے کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہمارا واقعہ ہے, واقعہ افک, جس کو آلموسٹ a month لگا. یعنی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ کی برات نازل کی. اینڈ اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم فار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو, کیونکہ ظاہر ہے ان کی بیوی کے متعلق ایسی باتیں کی جا رہی تھیں. تو اوکے یہاں پہ ہم فنش کریں گے. آپ اس کو بلو والے کو دبائیں.